السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولز اردو لائبریری چینل۔ آج جو میں آپ کے لیے ناول لے کر آئی اس کا نام ہے ایک تھی زینب اور اس کی رائٹر ہے شاہدہ علی۔ تو اس ناول کو اب شروع کرتے ہیں۔ وہ دھلے ہوئے کپڑوں کی ٹوکری اٹھائے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کے آگے آگے 3 سالہ ہادی بھی اپنی گیند ہاتھ میں پکڑے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اچانک وہ جھکا اور سیڑھیوں سے لڑکھڑاتے ہوئے جا گرا اور اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ ہادی کی چیخوں میں اس کی چیخیں بھی شامل ہو گئی تھیں اور وہ ٹوکری پھینک کر دوڑتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی اور اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس کی چیخیں سن کر طاہر اور ابا جی بھی ان تک پہنچے۔ طاہر ہادی کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ تم نے اپنی اصلیت دکھا دی، اپنے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اسے مارنے کی کامیاب کوشش کی ہے تم نے۔ تم لاکھ پیار جتاؤ مگر تم ہو تو اس کی سوتیلی ماں، اور آج تم نے سوتیلے پن کی اس جلن کو ظاہر کر دیا ہے۔ اگر آج میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، سمجھی؟ طاہر ہادی کو اس کی گود سے جھپٹتے ہوئے غرایا۔ وہ اس الزام پر سن ہو کر رہ گئی اور ابا جی خاموش تماشائی بنے یہ سب دیکھتے رہے۔ وہ ہادی کو لے کر ہسپتال چلا گیا اور وہ سیڑھیوں پر بے دم سی ہو کر بیٹھ گئی۔ ابا جی آگے بڑھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ طاہر کے الفاظ نے اسے اندر تک کاٹ کر رکھ دیا تھا اور اس تکلیف سے نکلنے والے آنسو اس کا دامن بھگونے لگے تھے۔ زینب کو شروع سے ہی بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ وہ کل 3 بہن بھائی تھے، بڑی آپا، اسد بھائی اور زینب اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ جب وہ 8ویں جماعت میں تھی تو سامنے والی نصرت باجی، یہ رشتے میں زینب کی کزن تھی کہ ہاں ان کی سب سے بڑی بیٹی آمنہ پیدا ہوئی۔ زینب کی تو سمجھو عید ہوگی، وہ اپنا سارا وقت نصرت باجی کے پاس گزارتی اور آمنہ کو اٹھائے اٹھائے پھرتی۔ آمنہ تھوڑی بڑی ہوئی تو وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتی۔ آمنہ بھی اس سے بہت گھل مل گئی تھی اور اس کے پاس بہت خوش رہتی تھی۔ آمنہ جب تک اس کے پاس رہتی نصرت باجی بے فکر رہی، کیونکہ زینب چھوٹے ہونے کے باوجود آمنہ کا بہت خیال رکھتی تھی۔ آمنہ رات کو سوتی تو وہ اسے نصرت باجی کے پاس چھوڑ کر جاتی۔ صبح اٹھتے ہی آمنہ زینب کے پاس جانے کو بے قرار رہتی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم مظلوم تھی۔ جب زینب سیکنڈ ایئر میں آئی تو آمنہ نے بھی اسکول جانا شروع کر دیا۔ آمنہ کی دیکھا دیکھی اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی اس سے اٹیچ ہو گئے تھے۔ وہ بھی زیادہ تر اس کے گرد پائے جاتے تھے۔ نصرت باجی سب سے ہی کہتی، بھئی سچی بات تو یہ ہے میری آمنہ کو تو زینب نے ہی پالا ہے۔ زینب میں تو کوئی خاص بات ضرور ہے جو بچے اتنی جلدی اس کی طرف مائل ہو جاتے تھے اور اس کے پاس خوش اور مطمئن رہتے تھے۔ اگر وہ روتے ہوئے بچے کو بھی اٹھا لیتی تو وہ بھی چپ چاپ ہو جاتا تھا۔ بچے پہلی ملاقات میں ہی اس کے اچھے خاصے دوست بن جایا کرتے تھے۔ بچے اس کے پاس بہت خوش اور مطمئن رہا کرتے تھے۔ مارکیٹ یا کسی پبلک پلیس میں وہ کسی بچے کو مسکرا کر دیکھ لیتی، ہمک ہمک کر اس کے پاس جانے کو تیار ہو جاتی۔ کچھ مائیں تو اس صورتحال کو بہت انجوائے کرتی اور بچے کے ساتھ خود بھی زینب کی طرف متوجہ ہو کر 2-4 باتیں کر لیتی، لیکن کچھ سڑیل قسم کی وہمی مائیں ایسی صورتحال میں اس کو یوں گھور کر دیکھتی جیسے وہ ان کا بچہ چھین کر بھاگ جائے گی۔ بیٹی اور اپنے بچے کی توجہ ادھر ادھر کرنے میں مصروف ہو جاتی۔ سب اس کو چھیڑتے کہ یہ تو جادوگر ہے جو دوسروں کے بچوں کو بس میں کرتی ہے، اور وہ ایسے ریمارکس پر دل کھول کر ہنس دیتی۔ زینب سیکنڈ ایئر میں تھی جب بڑی آپا بیاہ کر امریکہ چلی گئی۔ وہ 2-3 دن بعد بامشکل پاکستان کا چکر لگا پاتی تھی۔ ان کے تینوں بچے دور ہونے کے باوجود زینب کے بہت قریب تھے۔ 4 سال پہلے اسد بھائی کی شادی ہوئی تھی اور اس کے 1.5 سال بعد ماہین پیدا ہوئی۔ ماہین بھی اس کے ساتھ بہت اٹیچ تھی۔ وہ بہت اچھی تھی اور بہت محبت کرنے والا دل رکھتی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں اس کی بات ابھی تک کہیں نہیں ٹھہری تھی، حالانکہ اس کو ماسٹرز کیے ہوئے 5 سال ہونے والے تھے۔ اس کے امی ابو اس بات کو لے کر خاصے پریشان تھے۔ طاہر اس کا بہت اچھا دوست تھا، اسد کے ساتھ اکثر گھر آ جاتا تھا۔ اسد اور طاہر کی یہ دوستی دونوں خاندانوں کی دوستی بن چکی تھی۔ زینب اپنی امی کے ساتھ 2-3 بار طاہر کے گھر جا چکی تھی اور طاہر کی امی حاجرہ بیگم کو اکثر ان کے ہاں آ جاتی تھی، کیونکہ حاجرہ بیگم کی 2 بیٹیاں بیاہ کر ملک سے باہر جا چکی تھیں۔ اب اس گھر میں 3 نفوس حاجرہ بیگم، اسلم صاحب اور طاہر ہی ہوتے تھے۔ پھر اسد اور طاہر کی شادیاں بھی 2-3 مہینوں کے فرق سے آگے پیچھے ہوئی۔ شادی کے بعد طاہر کی بیوی فاخرہ بھی اس کے ساتھ آ جاتی تھی۔ فاخرہ کی زینب اور بھابھی ثنا کے ساتھ خوب اچھی گزرتی تھی۔ پھر ہنستی مسکراتی پیاری سی فاخرہ کے ساتھ وہ ہو گیا
جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ڈیلیوری کے لیے ہسپتال گئی اور ہادی کو جنم دے کر خود ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند گئی۔ طاہر اور اس کی فیملی پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ زینب کی فیملی بھی اس سے ثانیہ پر کئی دنوں اداس رہی۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، دکھ ہو یا سکھ، یہ اپنی محسوس ڈگر پر چلتا رہتا ہے۔ فاخرہ کے انتقال کے 3 ماہ بعد ماہین پیدا ہوئی تو طاہر اپنی ماں کے ساتھ اسے دیکھنے آیا۔ وہ بہت کمزور اور بجھا ہوا لگ رہا تھا۔ زینب نے ہاجرہ بیگم سے ہادی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، کیا بتاؤں اس بد نصیب کے بارے میں جس نے اپنی ماں کا لمس تک محسوس نہیں کیا۔ وہ بہت کمزور ہے بیٹا، یہ تو حقیقت ہے۔ ماں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ میں تو اسے اچھی طرح سنبھالتی ہوں، لیکن ذرا کوتاہی ہونے پر اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ اس کی نانی اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن طاہر نہیں مانتا۔ کہتا ہے میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہنا چاہیے۔ بیٹا تم ہمارے حق میں دعا کیا کرو۔ حاجہ بیگم نے التجائی لہجے پر، زینب نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی۔ وقت کچھ آگے بڑھا۔ اب ہادی 3 سال کا اور ماہین پونے 3 سال کی ہو چکی تھی۔ آج ہاجرہ بیگم کافی دنوں بعد ان کے گھر آئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ آج ان کے ساتھ ہادی بھی آیا تھا۔ زینب نے اسے دیکھا تو بے اختیار ماہین سے اس کا موازنہ کر ڈالا۔ ہادی اپنی عمر کے لحاظ سے بہت کمزور سہما لگ رہا تھا، ورنہ اس عمر کے بچے، خاص طور پر لڑکے، تو بھاگ دوڑ میں دلچسپی لیتے ہیں۔ زینب کے دل میں جیسے ہادی کے لیے ممتا ابل پڑی تھی۔ ہادی بیٹا ادھر آؤ میرے پاس۔ اس نے بازو پھیلائے تو ہادی نے سہمی ہوئی نظروں سے اپنی دادی کی طرف دیکھا۔ جا بیٹا شاباش، دادی نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ کچھ لمحوں بعد ہادی جھجکتا ہوا اس کے پاس گیا۔ اس نے اس کے گالوں پر چٹاپٹ پیار کیا اور اس سے لے کر اپنے لون میں چلی آئی، جہاں آمنہ، اس کے بھائی اور ماہین کھیل رہے تھے۔ وہ اس سے بھی کھیلنے پر اکسانے لگی۔ تھوڑی دیر میں اس کی جھجک ختم ہوئی تو وہ بھی باقی بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہاجرہ بیگم نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو وہ اسے آنٹی کے پاس لے آئی۔ ہادی بہت خوش لگ رہا تھا۔ زینب نے اسے چپس دیے، اس نے کھانے شروع کر دیے۔ میرا بچہ تو بہت خوش لگ رہا ہے اور آرام سے چپس بھی کھا رہا ہے، ورنہ یہ تو کھانے پینے سے بھی دور بھاگتا ہے، حاجہ بیگم نے اس سے کہا۔ آنٹی اصل میں ہادی گھر میں اکیلا ہوتا ہے۔ جب بچہ کوئی دوڑ بھاگ نہیں کرے گا تو اسے بھوک کا احساس نہیں ہوگا، تو بچہ کھانے پینے سے دل چرائے گا نا۔ زینب نے ہادی کو جوس والا کپ پکڑاتے ہوئے کہا، جو اس نے آرام سے تھام لیا۔ بیٹا میں بوڑھی جان ہوں، اتنی بھاگ دوڑ نہیں کر سکتی۔ میں نے طاہر سے کئی بار کہا کہ دوسری شادی کر لو، ہادی کو ایک ماں کی ضرورت ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ دوسری بیوی اس کو ایک ماں کی طرح چاہے گی۔ اس کے لیے تو بوجھ ہی ہوگا، اس لیے میں نہیں چاہتا میرا بچہ ماں کی محبت کے ساتھ ساتھ باپ کی محبت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ حاجر نے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ آنٹی آپ ایسا کریں، ہادی کو اکثر ادھر لے آیا کرے، اس نے مشورہ دیا، جس پر ہاجرہ بیگم نے سوچ و بچار کے بعد عمل کرنا شروع کر دیا تھا اور اکثر ہادی کو ادھر لانے لگی تھی۔ جب اپنے ابو کے لیے روٹیاں بنا لو، امی نے اسے آواز دی۔ وہ ماہین کو اپنی کمر پر لگائے اندر آئی اور اس کو بھابھی کی گود میں ڈال کر کچن میں چلے گی، لیکن ماہین سکون سے اپنی ماں کی گود میں بیٹھنے کے بجائے اب پھپھو کے پاس جانا ہے، پھپھو کے پاس جانا ہے کہتی ہوئی اس کے پیچھے چلی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی۔ اس نے اسے اٹھا کر اس کے چہرے کو چوما اور اسے سلیب پر بٹھا کر روٹیاں بنانے لگی۔ ماہین اسے روٹیاں بنانے اور توے پر ڈالتے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اپو میں بھی، اس نے چھوٹا سا پیڑا بنا کر ماہین کو دیا تو وہ خوشی سے کہکا لگانے لگی۔ کام مکمل کر کے اس نے سنک پر ہاتھ دھوئے، پھر ماہین کو اٹھا کے اس کے ہاتھ دھلوائے اور اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ اس نے چٹائی بچھا کر ماہین کو اس پر بٹھایا اور تصویروں والی کتابیں لے کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ اس دوران حاجہ بیگم ہادی کو لے کر چلی آئی۔ زینب نے ان کو سلام کیا اور ہادی کو اٹھا کر پیار کیا، پھر اسے ماہین کے ساتھ بھی بٹھا کر تصویریں دکھانے لگی۔ ماہین نے اس بات کا بہت برا منایا۔ اپو یہ میری بکس ہے، میں نہیں دوں گی۔ ماہین نے اس کے ہاتھ سے کتابیں چھینتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور ہادی کو بڑی کینہ توڑ نظروں سے دیکھا۔ بیٹا ہادی آپ کا بھائی ہے نا، اپنی بکس اسے بھی دکھاؤ۔ اس کے پیار سے کہنے پر ماہین نے اپنی بکس تھوڑی دیر میں ہادی کو پکڑا دی۔ وہ دونوں کو تصویریں دکھاتے ہوئے بچوں کی زبان میں ان سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر ہادی اور ماہین دونوں ہی کھلکھلانے لگے۔ بھئی زینب، میرا پوتا تو تمہارا دیوانہ ہو گیا ہے، آج مجھے یہ آنٹی پا چلنے کی ضد کر کے یہاں لایا ہے۔ اور ہاجرہ بیگم نے ہادی کی ہنسنے کی آواز سن کر اس سے کہا۔ ہادی اور آنٹی شام کو واپس چلے گئے۔ ہاجرہ بیگم اب اس مسئلے کا مستقل حل چاہتی تھیں۔ کافی دنوں سے وہ اس نکتے پر سوچ و بچار کر رہی تھی۔
میرے لیے اب ہادی کو سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ عام بچوں کی طرح ایکٹیو ہے اور نہ ہی اس کی طرح پورے اعتماد۔ اس کی جو وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اکیلا پن ہے، اس کو ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ میں نے دیکھا ہے زینب کے گھر جا کر بہت خوش ہوتا ہے اور ماہین کے ساتھ خوشی خوشی کھیلتا ہے۔ زینب بھی اس کا بہت خیال رکھتی ہے۔ وہ تو خیر ہے بھئی، بہت اچھی بچی، بچوں سے پیار کرنے والی۔ خیر میں چاہتی ہوں آپ طاہر کو سمجھائیں کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ حاجہ بیگم نے رات کو اسلم صاحب طاہر کے ابو سے بات کی۔ حاجہ بیگم اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آنے والی ہماری ہادی کا ماں کی طرح خیال رکھے گی؟ اسلم صاحب نے بھی طاہر کی طرح اپنے خدشے کو ظاہر کیا۔ یہ رزق تو ہمیں لینا ہی ہوگا۔ ویسے ہم یہ کوشش تو کر سکتے ہیں کہ طاہر کے لیے ہم جو بھی لڑکی پسند کرے وہ ہادی کو دل سے قبول کرے۔ حاجہ بیگم نے اپنی رائے دی۔ لیکن ایسی لڑکی لاؤں گی کہاں سے حاجرہ؟ انہوں نے اصلاح حاصل بحث سے اکتاتے ہوئے کہا۔ لڑکی تو ہے میری نظر میں، اگر آپ اور طاہر راضی ہوں تو میں بات آگے بڑھاؤں۔ حاجہ بیگم کی اس بات پر اسلم صاحب نے انہیں چونک کر دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ انہوں نے آئی برو اونچائے۔ اپنی زینب کی۔ حاجہ بیگم نے اطمینان سے جواب دیا۔ حاجرہ، مجھے تم سے ایسی خود غرضی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ زینب غیر شادی شدہ ہے اور اپنے طاہر کی دوسری شادی ہوگی۔ مجھے یقین ہے وہ اپنے والدین پر اتنی بھاری نہیں ہوگی کہ وہ اسے طاہر سے بیاہ دیں۔ اسلم صاحب نے قدرے ناگواری سے کہا۔ اس میں خود غرضی کی کیا بات ہے؟ طاہر ماشاء اللہ پڑھا لکھا ہے، اچھی پوسٹ پر کام کر رہا ہے، بس قسمت میں پہلی بیوی کا ساتھ نہیں لکھا تھا۔ اور رہی زینب کی بات، تو یہ میں اس لیے سوچ رہی ہوں کہ اس بچی کا دل بہت کھلا ہے اور بچوں سے وہ جتنا پیار کرتی ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ وہ تو لوگوں کے بچوں کو گودوں میں اٹھائے پھرتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر طاہر کی شادی اس سے ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے ہادی کے لیے بہترین ماں ثابت ہوگی۔ حاجہ بیگم پر یقین تھی۔ تم تو اس بچی کی اچھی فطرت کو یوز کرنا چاہتی ہو۔ اسلم صاحب کے خیال میں یہ شادی زینب کے ساتھ سراسر زیادتی تھی۔ چند روز بعد حاجہ بیگم نے طاہر سے زینب کے بارے میں بات کی تو اس نے ثابت توقع ہتھے سے اکھڑنے کی بجائے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ حاجہ بیگم کو یہ تبدیلی بہت مثبت لگی۔ اس نے سوچنے کے لیے اس لیے وقت مانگا کہ لاکھ وہ انکار کرتا، لیکن یہ حقیقت تھی اس کا بچہ ذہنی اور جسمانی طور پر اپنے ہم عمر بچوں سے پیچھے تھا۔ اس کے بچے کو بھی اگر ماں کی محبت کے مل جاتی تو وہ بھی نارمل بچوں کی طرح خوش باش ہو سکتا تھا۔ وہ زینب کی نیک فطرت سے پوری طرح واقف تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بچوں کے حوالے سے وہ بہت کیئرنگ اور حساس ہے، اور وہ جب بھی ان کے گھر جاتا وہ ہادی کے بارے میں ضرور پوچھتی تھی۔ اس لیے اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا کہ اپنی ماں کی طرح اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یقین موجود تھا کہ وہ ہادی کو ماں کا پیار دے سکتی ہے، اور اب طاہر کو بھی تنہائی کا احساس ہونے لگا تھا اور ایک ساتھی کی خواہش اس کے اندر بھی جاگنے لگی تھی۔ چند روز کی سوچ و بچار کے بعد اس نے حاجہ بیگم سے کہا کہ وہ زینب کے والدین سے بات کر کے دیکھ لیں۔ رات کو اسلم صاحب سے بات کی تو وہ خاموش ہو گئے۔ ان کا خیال بھی یہی تھا کہ اس کے والدین ہرگز نہیں مانیں گے۔ حاجہ بیگم نے جب زینب کی امی سے اپنی خواہش بیان کی تو وہ چپ ہو گئی، بلکہ دل میں انہیں بہت ناگواری ہوئی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال کر بڑے تحمل سے جواب دیا۔ بہن، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں زینب کے باپ اور بھائی سے بات کروں گی، ان کی رائے آپ تک پہنچا دوں گی۔ کچھ دنوں بعد زینب کی امی نے اس کے ابو اور بھائی بھابھی کی موجودگی میں حاجہ بیگم کی خواہش بیان کی تو اس کے ابو کچھ سوچنے لگے۔ طاہر اچھا اور دیکھا بھالا لڑکا ہے، اچھے عہدے پر کام کر رہا ہے، نیک فطرت بچہ ہے، ہماری زینب کے لیے بہت مناسب رہے گا۔ انہوں نے اپنی رائے دی۔ اسد بھائی نے بھی ابو کی رائے سے اتفاق کیا۔ لیکن آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے، لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے اپنی بیٹی کو ایک بچے کے باپ سے بیاہ دیا؟ زینب کی امی نے غصے کا اظہار کیا۔ اسد اور ابو دونوں خاموش تھے۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، لوگ اپنے رشتہ دار کتنی باتیں کریں گے کہ بیٹی اتنی بھاری ہے کہ ایک بچے کے باپ سے بیاہ دی۔ بھابھی نے بھی امی کی طرف داری کی۔ رشتہ داروں کو اپنے لڑکوں کی خاندان میں اور خاندان سے باہر شادی کرتے وقت ہماری زینب کا خیال نہیں آیا تھا، تو اب ہم اس بارے میں ایک اچھا فیصلہ کرتے وقت ان کی باتوں کے بارے میں سوچ کر کیوں پریشان ہو؟ زینب کے ابو نے امی اور بھابھی کو سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بھی چپ کر گئی۔ بہرحال جو بھی تھا، طاہر ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ دیکھیے، میں جانتی ہوں زینب کو بچوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ اس کی پوری زندگی کا معاملہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کی رائے ضرور لی جائے۔ امی نے اپنی پریشانی کو چھپاتے ہوئے کہا۔ وہ سب کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ اس نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ساری بات چیت سن لی تھی۔ وہ خاموشی سے اندر آئی اور چائے کی ٹرے میز پر رکھ کر واپس مڑنے لگی جیسے اس نے کچھ بھی نہ سنا ہو۔ اے اللہ!
اگر تو نے میری قسمت میں یہ مشکل لکھی ہے کہ میں بن ماں کے بچے کو ایک ماں بن کر پالوں تو پروردگار میری مدد فرما اور میرے لیے رستہ ہموار کر دے۔ مولا، میں نے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی جس سے تو راضی ہو۔ رات کو اس نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا مانگنے کے بعد وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ کچھ روز بعد امی ابو کے کہنے پر بھابی نے ساری بات اس سے بتا کے اس کی رائے جاننی چاہی۔ بھابی، مجھے امی ابو کا ہر فیصلہ منظور ہوگا۔ اس کی امی ابو نے اس رشتے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ مثبت جواب ملنے پر حاجرہ بیگم اور اسلم صاحب آ کر بات پکی کر گئے۔ اس روز حاجرہ بیگم نے زینب کو گلے لگا کر خوب پیار کیا اور دعائیں دی۔ طاہر کی امی یہ کام جلد کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے کسی بھی قسم کے جہیز لینے سے منع کر دیا اور 2 ماہ بعد کی تاریخ طے کر لی۔ حاجرہ بیگم شادی کی تیاریوں میں کسی بھی قسم کی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ان کے لیے بے شک دوسری شادی تھی، مگر زینب کی تو پہلی شادی تھی نا۔ شادی سے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ طاہر کی کال آئی۔ زینب نے ریسیو کر لی۔ السلام علیکم زینب، اس نے اس پر سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام کہہ کر خاموش ہوگی۔ زینب، میں یہ کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ شادی کا فیصلہ تمہاری رضامندی سے ہوا ہے۔ طاہر نے اپنے فون کرنے کا مقصد بیان کیا۔ اس کا دل چاہا کہ کہہ دے، آپ کو بہت جلدی خیال نہیں آ گیا؟ اگر میں کہوں نہیں تو؟ اس نے کچھ لمحوں بعد اس کے سوال کا جواب ادھورے سوال کی صورت میں دیا، پھر اس پر ادھر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تو میں یہ سلسلہ یہیں ختم کروا دوں گا، کیونکہ میں جبر کا قائل نہیں ہوں۔ تو میرا یقین رکھو، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ آپ بے فکر رہیے، امی ابو نے میری رضامندی لی ہے، زینب نے پرسکون ہوتے ہوئے کہا۔ اس سے بات کرنے کے بعد طاہر مطمئن ہو گیا۔ پھر 2 ہفتے بعد حاجرہ بڑے چاؤ سے زینب کو بیاہ کر لے آئی۔ اس شادی میں طاہر کی صرف ایک بہن شریک ہو سکی۔ زینب پر دلہن بن کر بہت روپ آیا تھا۔ رات کو سب رسموں کے بعد اسے طاہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ہادی بھی اس کے ساتھ ہی چلا ہے۔ اس نے اپنے ساتھ بیڈ پر ہی اس کو بٹھا لیا۔ وہ دلہن بنی زینب کو بہت پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آنٹی آپ میرے بابا کی دلہن ہو؟ ہادی کا سوال سن کر اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ اس نے مسکرا کر ہادی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ جی بیٹا، میں آپ کے بابا کی دلہن اور آپ کی ماما ہوں، لیکن آپ تو زینب آنٹی ہو۔ ہادی نے جیسے اس کو سمجھایا تھا۔ پہلے میں زینب آنٹی تھی، اب آپ کی ماما ہوں، ٹھیک؟ ہادی نے خوشی سے سر ہلایا۔ وہ تھک چکا تھا، اب اسے نیند آ رہی تھی۔ زینب نے اس کا سر تکیے پر رکھا اور ہولے ہولے تھپکنے لگی۔ ہادی سوئی جاگی کیفیت میں تھا۔ جب طاہر کمرے میں آیا، وہ دروازہ بند کر کے مڑا تو اس نے انگلی ہونٹوں پر رکھ کر اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس وقت اپنا دلہن کا روپ بھلائے ہادی کو سنانے میں مگن تھی۔ طاہر سامنے صوفے پر بیٹھ گیا اور غیر عادی طور پر اس کا جائزہ لینے لگا۔ ہادی کے سو جانے کے بعد وہ سیدھی ہوئی تو اس کی نظر اپنی طرف غور سے دیکھتے ہوئے طاہر پر پڑی۔ اسے یکدم اپنی موجودہ حیثیت کا احساس ہوا اور وہ بے اختیار سر جھکا گئی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور ہادی کو کندھے سے لگا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ کمرے میں آیا اور دروازہ لاک کر کے اس کے پاس بیٹھا۔ وہ اپنی اتھل پتھل دل کو سنبھالنے لگی۔ زینب، تم یہ جانتی ہو نا میں نے یہ شادی کیوں کی ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں بھی ہر لڑکی کی طرح شادی کو لے کر کچھ ارمان ہوں گے۔ تم اپنے دل سے سارے وسوسے ختم کر دو۔ میں تمہارے حقوق کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کروں گا اور بدلے میں صرف یہ چاہوں گا کہ تم میرے ہادی کو ایک ماں کا پیار دو۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے سامنے بیٹھے طاہر کو دیکھا۔ یہ سب قبل از وقت بات ہو گئی، لیکن آپ اطمینان رکھیں، میں کبھی ہادی کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ زینب نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ طاہر اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ تم ہادی کو ایک ماں کی طرح پیار کرو گی تو کیا مجھے ایک بیوی کی طرح پیار کرو گی؟ اور کبھی بھی بیوی کی کمی محسوس نہیں ہونے دو گی نا؟ اس نے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ناشتی شرارت کو دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ واش روم سے باہر آئی تو طاہر موبائل کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ اسے باہر آتا دیکھا تو کہنے لگا، لو زینب، اسد سے بات کر لو۔ اس نے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ زینب نے موبائل کان سے لگا کر اسد کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ لو بھی زینب، ماہین سے بات کرو۔ اس نے صبح سے رو کر خود کو اور ہم سب کو ہلکان کر دیا ہے۔ کل تمہاری رخصتی کے بعد سو گئی تھی، اب اٹھی ہے، تمہیں ڈھونڈ رہی ہے اور اپو پاس جانا ہے کہہ کر روئے جا رہی ہے۔ اسد نے ماہین کے کان سے فون لگایا تو وہ اسے پکارنے لگی، ماہین میرا بچہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ میرا پیارا بچہ، ابھی بابا کے ساتھ آ جاؤ، بس اب چپ کرو میرا بیٹا۔ پھر اس نے اسد بھائی سے کہا کہ وہ ناشتہ لے کر آئیں تو ماہین کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ اس کی بات کرنے کے دوران طاہر اسے بہت غور سے سن رہا تھا۔ زینب نے فون بند کیا تو اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ اس نے کب ماہین کو یوں روتے ہوئے دیکھا تھا؟ وہ اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔
10 बजे असद भाई, भाभी और बड़ी आपा नाश्ता लेकर आए। ज़ैनब अपने कमरे में सोफे पर बैठी हुई थी। हादी इसकी गोद में चढ़ बैठा था। वो इससे छोटी छोटी बातें कर रही थी। सबसे मिलने के बाद ताहिर इनको अपने कमरे में ही ले आया। माहीन दौड़ती हुई आपू, मेरी आपू कहती हुई इसकी तरफ लपकी। इसने हाथ बढ़ाकर इसे भी अपनी गोद में बैठा लिया और इसके गालों पर प्यार करने लगी। माहीन फौरन इसके गले से लिपट गई। 2 बच्चे गोद में होने की वजह से उठकर किसी से भी ना मिल सकी। असद भाई ने भी इससे सर पर प्यार से हाथ फेरा। भाभी और बड़ी आपा इसके बैठे बैठे ही गले मिली। ताहिर ने हादी की तरफ देखा। वो ज़ैनब की गोद में बहुत ही मसरूर नज़र आ रहा था। इसके लिए दोनों बच्चों को गोद में बैठाना मुश्किल हो रहा था। इसने आगे बढ़कर हादी को ज़ैनब की गोद से लेना चाहा। नहीं बाबा, मेरी मामा है ये, हादी ने इसके साथ लगते हुए कहा। इसकी बात से कमरे में मौजूद तमाम नफूस के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई। हादी की बात सुनकर माहीन ज़ैनब से लिपट कर बोली, नहीं जी, ये मेरी आपू हैं, मेरी आपू की गोद से उठो। माहीन हादी को अपने हाथ से परे धकेला। चलो भी, मैं हादी की मामा और माहीन की फूफो हूँ, ठीक है। अब इसने दोनों की लड़ाई ख़त्म कराते हुए कहा तो माहीन और हादी ने एक दूसरे को घूरते हुए सर हिला दिया। ताहिर ने बच्चों में मगन ज़ैनब को तशक्कुर भरी नज़रों से देखा, जिसने इसके बच्चे को माँ की मोहब्बत का एहसास लाना शुरू कर दिया था। ज़ैनब बहुत नेक फितरत लड़की थी। उसने हादी समेत ताहिर के सब घर वालों को बहुत मोहब्बत से अपना लिया था। माहीन शुरू में बहुत डिस्टर्ब रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सेट हो गई। किसी वीकेंड पर वो अपने मामा बाबा दादा दादी के साथ ज़ैनब से मिलने चली जाती। माहीन से इसकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी। इसने हादी को खुसूसी तवज्जो देना शुरू कर दी थी। वो इसके खाने पीने का खुसूसी ख्याल रखती थी। इसकी मोहब्बत और तवज्जो पाकर हादी 4 माह में काफ़ी कॉन्फिडेंस और सेहतमंद हो गया था। ताहिर इसको पाकर अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार था। वो हादी के कपड़े लेने कमरे में आई। ताहिर बेड पर दराज से देखकर वो उठकर इसके पास चला आया। यार, माना कि तुम हादी में बहुत मसरूफ़ रहती हो, लेकिन कभी कभी हादी के पापा की तरफ भी तवज्जो दे दिया करो। ताहिर ने इसे अपने साथ बेड पर बैठा लिया और इसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। बाबा, ये मेरी मामा है, आप पीछे हटो। हादी ने इसका हाथ ज़ैनब के हाथ से छुड़ाकर खुद पकड़ लिया। इसकी बेबसी देखकर ज़ैनब ने कहका लगाया, अच्छा बच्चों, ये तुम्हारी मामा है तो मेरी बीवी भी है, मैं तो पकड़ूंगा इसका हाथ। इसने हादी को चढ़ाते हुए ज़ैनब का हाथ दोबारा पकड़ लिया। जी नहीं, आप मेरी मामा का हाथ छोड़ो। वो गुस्से में आ गया, नहीं छोड़ूंगा। ताहिर इसे मज़ीद चढ़ाया, मैं दादा को बताता हूँ आप मेरी मामा का हाथ पकड़ते हो। इसने दरवाजे की तरफ जाते हुए धमकी दी। अरे मेरे बाप, ये ले पकड़, संभाल अपनी मामा को। इसने एक ही जस्त में इसे गोद में पकड़कर ज़ैनब की गोद में बैठा दिया। इसे बहुत खुशी हो रही थी कि इसका बच्चा सिचुएशन के मुताबिक एतमाद से बात करने लगा है। इसने ज़ैनब के कंधों पर बाजू फैलाकर शुक्रिया ज़ैनब कहा। प्लीज़ आप मुझे बार बार शर्मिंदा नहीं किया करें, इसने इल्तिजाइया लहजे में कहा। ज़ैनब के पास सिर्फ खाने पकाने और हादी को संभालने की ड्यूटी ही थी। बाकी सब कामों के लिए मुलाजमा सुबह आती और शाम को चली जाती। हाजा बेगम इसे अपनी निगरानी में काम करवाती थी, लिहाजा ज़ैनब का ज़्यादातर वक्त हादी के साथ गुजरता था। यही वजह थी कि वो इससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था। वो हर वक्त इसका बॉडीगार्ड बना रहता था। वो दोनों हादी के सामने बहुत एहतियात से रहते थे, लेकिन कभी कोई बेहतियाती हो जाती तो हादी साहब फ़ौरन टोक देते थे। जैसे इस रोज़ हुआ था कि रात खाने के बाद ताहिर और ज़ैनब अपने कमरे में थे। ताहिर ज़ैनब की गोद में सर रखे लेटा हुआ था। वो हौले हौले इसका सर दबा रही थी। हादी अपने दादा दादी के साथ खेल रहा था। इसे नींद आने लगी तो वो अपने कमरे में चला गया, क्योंकि वो ज़ैनब के साथ सोने का आदी हो चुका था। मामा, नींद आई है, सोना है, हादी ने बेड पर चढ़कर अपने महसूस अंदाज में कहा। ताहिर अभी तक वैसे ही लेटा हुआ था। बाबा, आप उठो, ये मेरी मामा है, आप अपनी मामा की गोद में सोएं, इसने इसके सर को धकेलते हुए कहा। लीजिए जनाब, आप सो जाएं अपनी मामा की गोद में। वो उठकर बैठ गया तो हादी फ़ौरन मामा की गोद में घुसकर बैठ गया। असलम साहब और हाजा बेगम ज़ैनब से बहुत खुश थे। इसने ना सिर्फ हादी बल्कि पूरे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। वो हादी की बहुत लाड़ उठाती, लेकिन इसकी तरबियत के मामले में कोई समझौता नहीं करती थी। इसकी गलतियों पर इसे प्यार से समझाती, लेकिन ज़रूरत महसूस होने पर वो इसे हल्का सा डांट भी देती थी। ज़ैनब से खुद से कोई गलती हो जाती तो वो हादी से सॉरी कहती थी। वो इसने हादी को भी गलती पर सॉरी करना सिखाया था। ताहिर की अम्मी अब्बू हर वक्त घर पर होते थे। ज़ैनब और हादी सारा वक्त इनके सामने होते थे। अभी तक इन्हें इसकी कोई ऐसी बात या काम नज़र नहीं आया था जो काबिल गिरफ्त होता, बल्कि वो मुतमिन थे कि हादी अब केयरिंग हाथों में है। ताहिर अपनी ऑफिस में बैठा कोई फाइल देख रहा था जब इसके पीए ने इससे इतला दी कि उमर करीम नाम का कोई शख्स जिससे मिलना चाहता है। ताहिर ने इसे फ़ौरन अंदर भेजने को कहा। उमर करीम ताहिर को यूनिवर्सिटी फ़ेलो था। वो कनाडा में होता था, आजकल पाकिस्तान आया हुआ था, लिहाजा आज ताहिर से मिलने चला आया था। उमर करीम अंदर आया तो ताहिर
پرجوش انداز میں عزت سے ملا۔ حال پوچھنے کے بعد طاہر نے چائے منگوائی۔ آدھے گھنٹے بعد طاہر کا لنچ ٹائم ہوا تو وہ کریم کو لے کر پیزا ہٹ چلا آیا۔ آرڈر کرنے کے بعد وہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ یار طاہر، ہے تو تمہارا ذاتی معاملہ، لیکن تم نے دوسری شادی کر کے ہادی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، عمر کریم نے کچھ جھجک کر کہا۔ وہ کیسے؟ طاہر نے حیرانی سے پوچھا۔ کیسے کا کیا سوال؟ یار میری ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ عورت تمہاری بیوی تو ہو سکتی ہے لیکن ہادی کی وہ صرف سوتیلی ماں ہوگی۔ یہ لفظ سوتیلا اپنے اندر کتنا زہر رکھتا ہے تم شاید سوچ بھی نہ سکو، لیکن میں نے اس زہر کو قطرہ قطرہ پیا ہے، اور دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ اس زہر سے انسان جسمانی طور پر بھی بچ جائے تو اس کی روح مر جاتی ہے۔ عمر کریم کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا۔ عمر، زینب بہت اچھی ہے، اس میں سوتیلی ماں والی کوئی جلن نہیں ہے، وہ سگی ماں سے بڑھ کر ہادی کا خیال رکھتی ہے۔ طاہر نے زینب کا بھرپور دفاع کیا۔ طاہر، تم تو جانتے ہو میرے ابو نے میری امی کے انتقال کے بعد دوسری شادی کی تھی، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ اس سوتیلی ماں کے ہاتھوں میرا کیا حشر ہوا تھا۔ طاہر، میں شاید یہ سب تم سے کبھی شیئر نہ کرتا، لیکن اب ضرور تم سے شیئر کروں گا، تم ہادی کے حوالے سے کافی کسی غفلت کا شکار نہ ہو جاؤ۔ عمر کریم میں ایک لمحے کے لیے رکا تو طاہر نہ سمجھی کے عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، میری سوتیلی ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، جب اس نے میرے ابو کی نظروں میں اپنا مقام بنا لیا اور ان کا اعتبار حاصل کر لیا تو پھر میرے ساتھ اس کا سلوک بدلنے لگا۔ وہ ابو کی غیر موجودگی میں مجھے ڈانٹنے اور مارنے بھی لگی۔ وہ مجھے سختی سے منع کرتی کہ اگر میں نے یہ سب کچھ ابو کو بتایا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی، اور میں بے گھر ہونے کے خوف سے ابو کو کچھ نہ بتاتا۔ ابو کے سامنے وہ اب بھی مجھ سے بہت پیار جتاتی تھی۔ ابو میرے لیے کوئی چیز لے کر آتے تو بعد میں وہ چیز چھین کر مجھے دھمکی دیتی کہ اگر آئندہ ابو سے کوئی بات کی تو وہ مجھے بہت مارے گی۔ میں خوف کے مارے ان کی ساری ہدایت پر عمل کرتا چلا گیا۔ اس چیز نے مجھے ابو کی نظروں میں بدتمیز اور نافرمان بنا دیا۔ ابو مجھ سے پیار کرتے تو میں ان سے دور ہونے کی کوشش کرتا، وہ میرے لیے کوئی چیز لاتے تو میں اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھاتا۔ پہلے تو ابو میری حرکتیں برداشت کرتے رہے، پھر وہ بھی رفتہ رفتہ مجھ سے ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے۔ میں اندر ہی اندر مزید خوف کا اور تنہائی کا شکار ہوتا گیا۔ میں ماں کے ساتھ باپ کے پیار سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ عمر کریم نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو ٹیشو پیپر سے صاف کیا۔ اس کے لیے اپنے ماضی کو یاد کرنا آسان نہیں رہا تھا۔ پھر جب وہ خود ماں بننے لگی تو اس کی کوشش یہ تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح مجھے اپنے راستے سے ہٹا دے تاکہ میرے ابو کی جائیداد کے مالک اس کے سگے بچے ہوں۔ جائیداد کے لیے شاید وہ مجھے جان سے بھی مارنے سے گریز نہ کرتی کہ قدرت کو میری حالت پر رحم آ گیا۔ انہی دنوں میں میری دادی اماں خانے وال سے لاہور آئی۔ انہیں اپنے کچھ میڈیکل ٹیسٹوں کے سلسلے میں کچھ دن ہمارے ہاں ٹھہرنا تھا۔ انہی 2 دنوں میں انہیں میری سوتیلی ماں کے سلوک کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ میری نگرانی کرنے لگی تو ان پر جو انکشاف ہوا اس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے فوراً مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں عمر کو اپنے ساتھ خانے وال لے جاؤں، وہاں میں اور تمہارے ابو اکیلے ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے رونق بن جائے گا۔ دادی ماں نے ابو سے بہت سمجھداری سے بات کی۔ میری سوتیلی ماں کی گویا مراد بر آئی۔ میرے ابو کچھ ہچکچاہٹ کا شکار تھے، لیکن دادی اماں نے اپنی بات منوا کر یہ دم لیا۔ پھر میں اپنی دادی کے ساتھ خانے وال چلا گیا۔ بہت عرصہ جذباتی طور پر ڈسٹرب رہا۔ 6 سال کی عمر میں نے کیا کچھ نہیں سہ لیا تھا۔ دادا دادی نے مل کر میرے رشتوں پر سے ہٹا ہوا اعتبار آہستہ آہستہ بحال کیا۔ آج میں جو کچھ ہوں ان کی وجہ سے ہوں۔ میں تعلیم کی غرض سے لاہور آیا تو یہاں اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی میں ہاسٹل میں رہتا تھا، کیونکہ سوتیلی ماں اپنے بچوں پر میرا سایہ بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی، اور ابو تو مجھے دادا دادی کے حوالے کر کے یہ بھی بول گئے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ آج میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اچھی تعلیم، اچھی ملازمت، پرخلوص اور خیال رکھنے والی شریک حیات، بیٹی جیسی رحمت اور بیٹے جیسی نعمت، سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن اپنی زندگی کے اس تاریک وقت کو بلانے کی کوشش بھی کروں تو ناکام ہو جاتا ہوں، اور میں اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کسی بچے کو کبھی اس کی ماں سے محروم نہ کرے، کیونکہ ماں مر جائے تو باپ کی شفقت بھی کہیں کھو جاتی ہے۔ کم سے کم میرا تجربہ تو یہی کہتا ہے۔ عمر کریم اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو اس کی آنکھوں میں پھر نمی چمک رہی تھی۔ عمر کریم کی روداد سن کر طاہر عجیب سی بے چینی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہر پل مسکرانے والا عمر اتنا زخمی ہوگا۔ طاہر نے بے ساختہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ اتنے میں ویٹر نے آرڈر سرو کر دیا تو وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی کھانے کو انجوائے نہیں کیا تھا۔ دونوں ہی کسی گہری سوچ میں گم تھے۔
ना चाहते हुए भी उमर करीम की बातें हर वक्त वहम बनकर इसके साथ रहने लगी। वो बहुत बारीक बीनी से ज़ैनब का जायज़ा लेने लगा था। अब इसे इसकी बहुत सी बातें काबिल गिरफ्त लगने लगी थी। पहले वो जिन बातों को नज़रअंदाज किया करता था, अब वो भी इसे बुरी तरह खटकने लगी थी। ज़ैनब की रूटीन थी कि जैसे ही ताहिर दफ्तर से आता तो वो हादी को अपने पास ही रखती थी, जब तक वो फ्रेश होकर चाय ना पी ले। आज भी इसने आने के बाद वो हादी को कमरे से बाहर ले जाने लगी तो ताहिर ने टोक दिया, मेरे आते ही हादी को इधर उधर क्यों ले जाती हो? इसे मेरे पास ही रहने दिया करो। ताहिर का लहजा बहुत खुश्क था। ज़ैनब इसके लहजे पर बुरी तरह चौंकी थी। आप ऑफिस से थके हुए आए हैं, ये आपको तंग करेगा। ज़ैनब ने अपने लहजे को हद तक नॉर्मल रखा था। मेरा बेटा है, मुझे तंग नहीं करेगा तो किसे करेगा? तुमसे मैं इस सिलसिले में परेशान तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसे मेरे पास छोड़ जाओ, इसने बेरुखी से कहा। ज़ैनब ना समझी कि आलम में ताहिर को देखा और हादी को बेड पर बैठाकर चलेगी। वो हादी को लेकर इससे प्यार करने लगा। वो काफ़ी दिनों से ताहिर का बदला सा अंदाज नोट कर रही थी, लेकिन इन्हें समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। रात हादी दूध पीने की जिद कर रहा था तो वो इसे भला फुसला कर दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी। रात हादी दूध ना पीने की जिद कर रहा था, वो इससे भला फुसला कर दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, मत पियो, सुबह मैं आपको कार्टून भी नहीं देखने दूंगी। जब वो किसी तौर पर ना माना तो ज़ैनब ने इससे प्यार भरी धमकी दी। सॉरी मामा, हादी ने झट से इसके गले में बाहें डाल दी। चलो फिर दूध तो पियो, शाबाश, ज़ैनब ने इसके बाजू गले से निकालते हुए कहा तो वो दूध पीने लगा। तुम हादी को मेरे सामने इतना धमकाती हो तो बाद में क्या करती होगी? ताहिर ने ये सारी कार्रवाई देखकर एक तल्खी से कहा। इस बात से आपका क्या मतलब है? वो इसकी बात को समझकर भी ना समझना चाह रही थी। मतलब ये कि तुम्हें कोई हक नहीं मेरे बेटे को डरा धमका कर कोई काम करवाओ, इसने गुस्से से कहा। ताहिर, मैंने कब डराया है? हादी को मैं तो बस इसे दूध पिलाने के लिए सब कर रही थी। वो रोने वाली हुई थी। बस मुझे ज़्यादा लेक्चर मत दो और आइंदा मेरे बेटे को डराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसने धमकी दी। ताहिर, क्या मेरा बेटा लगा रखी है? हादी मेरा भी तो बेटा है। ज़ैनब ने जैसे इससे ज़्यादा खुद को यकीन दिलाया था। वो इस पर अजीब सी नज़र डालकर बाहर चला गया। अगले कई रोज़ वो इसके लबो लहजे पर कुटती रही। इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि किस रवैये ने इसको इससे बदगुमान कर दिया है। वो इसके पल पल बदलते रवैये के बारे में जितना सोच रही थी इतना ही उलझती जा रही थी। ज़ैनब को बागबानी का बहुत शौक था। शादी से पहले वो अपने घर के छोटे से लॉन पर बहुत मेहनत करती थी और इसकी ये मेहनत लॉन को देखकर नजर आती थी। यहाँ आकर भी इसने उजड़े हुए लॉन और गमलों को भरपूर तवज्जो दी थी और अब इसकी मेहनत से लॉन और गमले सरसब्ज और शादाब थे। इसने अपने बालों को कैचर में जकड़ रखा था और दुपट्टा लीमों के पौधे पर लटकाया हुआ था। वो हादी को साल लगाए गमलों की सफाई कर रही थी। वो इस काम को बड़े शौक से करता था और ज़ैनब को देखकर वो भी अपनी तरफ से पौधों का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करता था। हादी, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो ये गंदी मिट्टी और फौरन उठो यहाँ से। ताहिर ने एकदम से इसे बाजू से पकड़कर उठाया। नहीं बाबा, मैं मम्मा के साथ काम करूँगा, इसने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा। चलो ज़ैनब, तुम भी उठो और ये फजूल काम छोड़ो और इसे भी यहाँ से हटाओ। तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं, इस तरह मिट्टी से खेल कर बीमार भी हो सकता है। ताहिर ने इसे लेताड़ा। ताहिर, हम माँ बेटा अक्सर ये काम करते हैं, आज आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? इसने ताहिर के लहजे की तल्खी को पीक कर हल्का फुल्का अंदाज अपनाया था। तुम एक बात जहन में डाल लो, तुम ना इसकी माँ हो और ना ये तुम्हारा बेटा है, समझी? वो यकदम धाड़ा और पलटकर अंदर चला गया। ज़ैनब दम बखुद सी खड़ी रह गई, इसकी आंखें पानियों से भर गई। इसने बाकी काम वही छोड़ा, लीमों के पौधे से अपना दुपट्टा खींचा और हादी को साथ लेकर इसके पीछे चली गई। रात को देर तक इसे नींद नहीं आई। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो इसके बदले हुए रवैये का मुहर्रिक जान सके, लेकिन फ़िलहाल कोई सिरा इसके हाथ नहीं आ रहा था। जो वो एकदम अजनबी और सर्द मिजाज हो गया था। याद करने पर भी इससे अपनी कोताही कोई गलती नज़र नहीं आ रही थी। वो इस गिरा को सुलझाना चाहती थी जो उसके दिल में पड़ चुकी थी, लेकिन कैसे? ये समझने से वो कासिर थी। चल अब मेरी सांस ही ज़मानत रख ले, शायद इस तरह मैं बन जाऊं तेरे इत्तबार के काबिल। कुछ दिनों से ज़ैनब को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। आज सारे कामों से फारिग होकर वो हाजा बेगम के साथ डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद इसे ये खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। वो तो पहले ही ममता के जज्बे से सरशार थी। ये खबर सुनकर इससे ऐसा लगा कि गोया इसके अंदर ममता के चश्मे फूट पड़े हों। वो बहुत खुश थी। घर आकर इसने हादी को खूब भींच
کر پیار کیا، پھر 2 نفل شکرانے کے پڑھ کر اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کیا۔ طاہر کے امی ابو بھی اس خبر سے بہت خوش تھے۔ شام کو وہ دفتر سے آ کر فریش ہونے کے بعد امی ابو کے ساتھ چائے پینے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ دونوں ہی آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس سے کچھ نہیں بتایا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر زینب نے کچن سمیٹا۔ امی ابو کو ان کے کمرے میں دودھ دیکھ کر طاہر، ہادی اور اپنے لیے دودھ کے گلاس ٹرے میں رکھے اور کمرے میں چلی آئی۔ طاہر ہادی کو اسٹوری بک سے کہانی سنا رہا تھا۔ اس نے طاہر کو دودھ کا گلاس پکڑایا اور ہادی کا گلاس اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اپنا گلاس اس ٹرے سمیت میز پر رکھ دیا۔ چلو بیٹا، دودھ پی کر سو جا، اسٹوری ختم، باقی کل پڑھیں گے، طاہر کتاب سائیڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے ہادی کو گود میں لے کر دودھ پلایا اور اسے بیڈ پر اس کی جگہ پر لٹا دیا، پھر خود دودھ پی کر ہادی کے پاس لیٹ کر اسے سلانے لگی۔ طاہر کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، ہادی سو گیا تھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے، اس نے طاہر کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اس نے اس انداز سے دیکھا زینب کے چہرے پر خوشی اور شرم کے ملے جلے تاثرات تھے جو اسے اتنا خوبصورت بنا رہے تھے۔ وہ بے خود سا اسے دیکھے گیا۔ عمر کریم کی باتوں کے بعد زینب کے ساتھ اس کے تعلقات میں سرد مہری سی آ گئی تھی۔ آج بہت دنوں کے بعد اس نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ میں آج ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے۔ اس نے شرمیلے سے انداز میں جھجکتے ہوئے بات مکمل کی اور سر جھکا لیا۔ وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ چند لمحوں تک جب دوسری طرف سے رسپانس نہیں آیا تو اس نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیا ہوا طاہر، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے قدرے پریشان ہو کر پوچھا۔ ہاں کچھ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی سو جاؤ، وہ اسپارٹن سے انداز میں کہہ کر لیٹ گیا۔ طاہر کے اس رویے سے زینب کے دل کو دھکا سا لگا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ دوسری طرف کروٹ لیے طاہر یہ سوچ رہا تھا کہ اب اس سے پہلے سے بھی زیادہ ہادی کا خیال رکھنا ہوگا۔ کبھی حیات کے دامن میں، کبھی وسیلہ موت نگاہ، یا تیرا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ ابھی زینب طاہر کے اس عجیب و غریب رویے کے بارے میں، اپنی ساس اور سسر سے بات کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ اس کی ٹانگوں سے گویا جان نکل گئی تھی۔ وہ بے دم ہو کر وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ آنسو ہادی کی تکلیف پر بہہ رہے تھے اور اپنے اوپر لگنے والے الزام پر بھی۔ اس نے ہادی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی ہوئی ذمہ داری سمجھ کر اپنایا تھا اور اس کی ماں بننے کی پوری کوشش کی تھی، اور وہ شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ ماں کے ساتھ لگنے والے لفظ ستیلی اس کی ساری چاشنی ختم کر دیتا ہے۔ اس کے دل و دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے وہ وہاں کتنی دیر بیٹھی رہی۔ طاہر ہادی کو ہسپتال لے کر گھر آیا تو وہ وہیں بیٹھی تھی۔ ہادی سو چکا تھا۔ وہ اس کے پاس سے گزر کر کمرے میں چلا گیا۔ اس نے ہادی کو بیڈ پر لٹایا اور خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ وہ اب وہاں سے اٹھی اور لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے اس کی ساری زندگی کی پونجی لٹ گئی ہو۔ اس کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، اب اس کا بی پی بھی لو تھا۔ اتنے میں ہادی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ جاگ گیا تھا اور طاہر اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر اس کے رونے کی آواز سنتی رہی، پھر جب اسے برداشت نہ ہوا تو وہ اٹھی اور لڑکھڑاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر ہادی کو گلے سے لگایا اور خود بھی رونے لگی۔ ہادی اس کے رونے پر سہم کر خاموش ہو گیا۔ میرے بچے کو کیسے چوٹ لگ گئی، میں صدقے جاؤں، میرا چندہ کیسے گر گیا، ماما گندی ہے، ہادی کا خیال نہیں رکھتی۔ اس نے ہادی کو چوم کر اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ نہیں ماما، آپ بہت اچھی ہو، میری بال گر گئی تھی، میں اس سے پکڑنے لگا تو گر گیا، ہادی نے بھاری آواز میں کہا۔ طاہر اب اپنی جلد بازی پر پشیمان ہو رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کے پوچھنے پر بھی ہادی نے یہی بیان دیا تھا۔ ہادی کو اس وقت کون سی میڈیسن دینی ہے؟ وہ بیڈ کے سامنے پر دوائیوں کے شاپر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس نے خاموشی سے دوائی کی ایک بوتل نکال کر زینب کو پکڑا دی۔ اس کی اتنی جلی کٹی اور الزام تراشیوں کے باوجود وہ اس کے بیٹے کے رونے کی آواز سن کر کمرے میں آئی تھی، بلکہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے صرف اس لیے مخاطب تھی کہ ہادی کی دوائیوں کے بارے میں جان سکے۔ زینب کی اس اعلیٰ ظرفی پر طاہر کے ضمیر نے اسے ملامت کرنا شروع کر دیا تھا۔ زینب ہادی کو کمرے سے باہر لے گئی۔ اس نے اسے دودھ پلا کر دوائی پلائی اور اسے لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ ہادی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے کھلونوں سے کھیلنے لگا۔ وہ غائب دماغی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شام رات میں بدل رہی تھی، لیکن اس کو نہ خود کچھ کھانے کا ہوش تھا اور نہ ہی اس سے طاہر اور اسلم صاحب سے کھانے کے بارے میں پوچھا تھا۔ سالن تو وہ دوپہر میں بنا چکی تھی۔ طاہر کو بھوک لگی تو وہ اٹھ کر باہر آئے۔ اس کی نظر زینب پر پڑی۔ چند گھنٹوں میں اس کا چہرہ بالکل زرد ہو گیا تھا اور اب بھی وہ ہادی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ وہ باہر سے روٹیاں لایا، سالن گرم کر کے ابو کا کھانا لے کر ان کے کمرے میں گیا تو انہوں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کھانے سے انکار کر دیا۔ وہ خاموشی سے باہر آ گیا۔ اس نے اپنا اور زینب کا کھانا ٹرے میں رکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ شاید اس طرح وہ اپنے الفاظ کی سنگینی کو کم کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کا ضمیر اس سے بے چین کر رہا تھا۔ وہ کریم
عمر کریم کی باتوں کے زیر اثر اس پر شک کر رہا تھا، لیکن اب اندر سے بہت پریشان تھا، جیسے کہیں کچھ بہت غلط ہو گیا ہو۔ زینب کھانا کھا لو، اس نے اس کا کندھا ہلا کر کہا تو وہ ایک دم چونکی۔ ہاں؟ پھر اس نے غیر دماغی سے اس کی طرف دیکھا۔ کھانا کھا لو، اس نے اپنی بات دہرائی تو وہ نفی میں سر ہلا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جس کے رونے کی آواز سن کر ہادی فوراً اس کے پاس آئے اور اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ ماما آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بابا گندے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ ہادی نے خود روتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا تو وہ مزید شرمندہ ہو گیا، لیکن تیر تو کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر اس کا سلوک ہادی کے ساتھ اچھا نہ ہوتا تو وہ اس کے رونے پر یوں بے چین نہ ہوتا۔ زینب نے ہادی کو گود میں بھر لیا تھا اور وہ مارے شرمندگی کے نظر نہیں اٹھا سکا۔ 4 گھنٹے بعد زینب نے ہادی کو سلائس کھلا کر دوبارہ دوائی پلائی اور سونے کے لیے لٹا دیا۔ وہ اس کی افسردگی کو شدت سے نوٹ کر رہا تھا اور اپنی طرف سے تلافی کو پوری کوشش کر رہا تھا۔ اب بھی وہ اس کا منہ چومنے لگا تھا۔ ہادی کے ہر لاڈ پر اس کی آنکھوں میں نمی مزید پھیل رہی تھی۔ وہ یہ سب دیکھ رہا تھا، لیکن وہ خود بھی کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ زینب بھی ہادی کے ساتھ لیٹ گئی۔ اگلی صبح فجر کی اذان کے ساتھ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھی اور وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ کافی دیر اب وہ ہاتھ اٹھائے خالی ذہن کے لیے صرف روتی رہی۔ یا اللہ، تو میری نیت جانتا ہے۔ پروردگار، میں کسی کا برا نہیں چاہتی، ہادی کا تو بالکل بھی نہیں۔ یہ بچہ مجھے بہت پیارا ہو گیا ہے۔ میرے مولا، مجھے اتنی ہمت عطا کر کے اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہادی کے لیے میرے پیار میں کوئی کمی، کوئی کھوٹ نہ آئے۔ یا اللہ، مجھے گناہگار پر رحم فرما میرے مولا۔ دعا مانگنے کے بعد اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اپنے دوپٹے کو کھول کر اپنے آنسو صاف کیے۔ بستر میں لیٹے ہوئے سوئے ہوئے طاہر نے اس کی یہ دعا حرف بحرف سنی تھی۔ وہ سوچا تھا کہ اپنے اللہ سے بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے کیا؟ زینب اس کے بیٹے کے ساتھ کچھ برا کر سکتی؟ اس کے اندر سے آنے والے جواب نفی میں تھا۔ وہ ہولے سے بیٹھ کے قریب آئی اور آیت الکرسی پڑھ کر ہادی پر پھونکی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ناشتے کی میز پر طاہر اور ابو دونوں ہی موجود تھے۔ زینب نے معمول کے مطابق دونوں کو ناشتہ بنا کر دیا۔ ان کی دونوں آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، وہ بہت بجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ روز والی تازگی اور مسکراہٹ اس کے چہرے سے بالکل ختم ہو گئی تھی۔ طاہر آفس چلا گیا اور اسلم صاحب اپنے کمرے میں۔ آج پہلی بار اس نے دونوں سے بات نہیں کی۔ اس بات کا بھی دکھ تھا کہ ابو خاموش تماشائی کیوں بنے کھڑے رہے۔ انہیں اس کے حق میں بولنا چاہیے تھا، آخر وہ سارا دن گھر میں ہوتے تھے اور جانتے تھے کہ ہادی کے ساتھ وہ کس طرح پیش آتی ہے۔ وہ بھی ہادی کو ناشتہ کرا رہی تھی جب داخلی دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اسلم صاحب جب دروازہ کھول چکے تھے۔ ان کے سامنے حاجرہ بیگم تھی۔ وہ حیران ہوئی کیونکہ وہ صبح اپنی بہن کے گھر گئی تھی، انہیں وہاں 2 دن رکنا تھا۔ حاجرہ بیگم زینب کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی ہوئی اس کے ستے ہوئے چہرے کو بغور دیکھنے لگی۔ وہ نظریں چرا کر ہادی کو ناشتہ کرانے لگی۔ اسلم صاحب بھی وہیں آ گئے۔ زینب بیٹا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو۔ بیٹا، مجھ سے بدگمان نہ ہونا، میں نے کبھی غلط کا ساتھ نہیں دیا، لیکن میرا طریقہ کار ذرا مختلف ہے۔ اس کا ثبوت آج ہی تمہیں مل جائے گا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پلٹ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس ہمدردی پر زینب کے پھر سے آنسو آ گئے۔ ہادی اس کی طرف بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ دادو، بابا نے ماما کو بہت ڈانٹا، اس نے دادی سے شکایت کی۔ حاجرہ بیگم نے سر ہلایا۔ میں سب جانتی ہوں، آج آ لینے دو طاہر کو، اس کی خوب خبر لیتی ہوں۔ پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، میں اور طاہر کے ابو تمہارے ساتھ ہیں۔ تم ان سے بدگمان ہوئی ہو۔ ان کی شروع سے عادت ہے کہ بچوں کو کسی بھی غلطی پر انہیں سزا اس وقت تک نہیں دیتے جب تک مجھ سے بات نہ کر لیں، پھر میری موجودگی میں انہیں ڈانٹتے ہیں تاکہ انہیں احساس ہو کہ انہوں نے واقعی کوئی غلطی کی اور ماں باپ دونوں نے ہی ان کی غلطی سے نالا ہے۔ ہم دونوں کی اس حکمت عملی سے یہ فائدہ ہوا کہ ایک دفعہ کے بعد بچے دوبارہ کبھی وہ غلطی نہیں کرتے۔ باپ بچوں کو کچھ کہتے ہیں تو ماں بچوں کا ساتھ دیتی ہے، اور ماں کچھ کہتی ہے تو باپ ان کا ساتھ دیتے ہیں، جس سے بچوں کو شے مل جاتی ہے۔ اس لیے ہم دونوں نے کبھی ایسے نہیں کیا۔ خیر، تم اطمینان رکھو، انہوں نے تسلی دی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ ایک ہی رات میں وہ سرسوں کا پھول بن گئی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، شاباش، تیل لے کر آؤ، میں تمہارے سر میں مالش کر دیتی ہوں، تمہیں اس سے کافی سکون ملے گا۔ اس کے بعد تم نہا کر فریش ہو جاؤ۔ انہوں نے اس کی توجہ ہٹانی چاہیے۔ امی، طاہر کی اس بات نے مجھے اندر سے کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ خدا گواہ ہے، اگر کبھی میں نے ہادی کو کوئی تکلیف پہنچانے کا سوچا بھی ہو۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں اپنی صفائی دینی چاہی۔ زینب، تمہیں صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سارا دن گھر پر ہی ہوتی ہوں۔ رہی بات طاہر کی، وہ آئندہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا جس سے تمہیں تکلیف ہو، حاجرہ بیگم نے یقین دہانی کروائی تھی۔ آفس سے آ کر بھی اس کا دل بہت بے چین تھا۔ زینب کا رویا ہوا چہرہ رہ رہ کر اس کے سامنے آ رہا تھا۔ اب اسے اپنی جلد بازی اور شدید رد عمل پر غصہ آ رہا تھا۔ لاکھ اس نے کام میں اپنا آپ اور اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اس پر جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی۔ صبح سے دوبارہ
اپنے آفس بوائے کو بلا وجہ صبح سے 2 بار اپنے آفس بوائے کو بلا وجہ ڈانٹ چکا تھا۔ اس کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ اسے جب کسی طور پر چین نہ آیا تو آفس سے جلدی اٹھ گیا۔ وہ جب گھر پہنچا تو امی ابو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ زینب ہادی کو لیے کارپیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کارپیٹ پر اخبار بچھا رکھا تھا جس کے اوپر کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ وہ ہادی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا سکھا رہی تھی۔ وہ خوشی خوشی اس کی ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔ اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا اور ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اس کی آواز سن کر ہادی فوراً اٹھا باپ کی گود میں چڑھ گیا۔ اس نے اپنا کھانا ختم کیا، اخبار اور برتن اٹھا کر کچن میں رکھے۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ اس نے طاہر کی طرف دیکھے بغیر خشک لہجے میں پوچھا۔ نہیں، بس 1 کپ چائے دے دو، طاہر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس وقت صبح کے مقابلے میں کافی بہتر لگ رہی تھی لیکن اس کا چہرہ بھی ستا ہوا تھا۔ اس نے چائے کا کپ لا کر خاموشی سے اس کے سامنے رکھ دیا اور ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ آرام سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ حالانکہ آج سے پہلے جب تک طاہر فریش ہونے کے بعد چائے نہ پی لیتا وہ ہادی کو ادھر ادھر بہلائے رکھتی تھی، لیکن آج وہ اطمینان سے بیٹھ گئی تھی۔ ہادی ابھی تک طاہر کی گود میں تھا، اس سے ہادی کو گود میں بٹھا کر چائے پینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ جاؤ ہادی ماما پاس۔ اس نے ہادی کو اپنی گود سے اتارا۔ وہ زینب کے پاس آ گیا۔ وہ اسے انگلی سے لگا کر باہر نکل گئی۔ وہ امی ابو کے کمرے میں آیا۔ ابو نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ برخدا تم نے جو کل حرکت کی ہے اس سے ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ کل زندگی میں پہلی بار میرا دل چاہا کہ میں تمہارے منہ پر تھپڑ دے ماروں، لیکن یہ میرے اصولوں کے خلاف تھا، اس لیے میں نے فون کر کے تمہاری ماں کو بھی بلا لیا تھا تاکہ تم سے اس حرکت کی وجہ جان سکے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے زینب کتنا ہرٹ ہوئی ہے، بلکہ وہ تو مجھ سے بھی بدگمان ہو گئی ہے۔ اسلم صاحب نے سخت لہجے میں اسے لتاڑا تھا۔ طاہر خاموش رہا، اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تمہارا یہ ویلا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تم تو آفس چلے جاتے ہو، ہم دونوں دیکھتے ہیں کیسے وہ سگی ماں سے بڑھ کر ہادی کے لاڑ اٹھاتی ہے، اور نہ صرف لاڑ اٹھاتی ہے بلکہ اس کی تربیت پر بھی پورا دھیان دیتی ہے۔ کیا تمہیں نظر نہیں آتا تمہارا بچہ کتنا صحت مند اور کتنا پراعتماد ہو گیا ہے، اور یہ سب اس کی محنت ہے؟ یہ سب چیزیں تو تمہیں نظر نہیں آئی۔ اسے ذرا سی چوٹ لگی تو اس کا ستیلا پن تمہیں نظر آ گیا اور تم نے بغیر سوچے سمجھے اس پر الزام لگا دیا۔ اور کیا سگی ماؤں سے بھی تو بچوں کو چوٹ لگ جاتی ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو اپنے بچوں سے محبت نہیں ہوتی؟ تمہیں معلوم ہے کہ ہادی نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم نے زینب کو ڈانٹا ہے۔ وہ بچہ ہو کر زینب کے خلوص اور محبت کو سمجھ گیا۔ اس سے اپنی تکلیف کے باوجود تمہارا زینب کو ڈانٹنا یاد رہا ہے۔ طاہر میں تو تمہاری ناشکری پر حیران ہوں۔ اس نے جس طرح بڑا ظرف کر کے ہادی کو اپنایا ہے اور لوگوں کے منہ بند کروائے ہیں، تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن تم تو الٹا اس پر شک کر رہے ہو۔ ارے تمہیں تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ اس نے تمہیں اتنی سمجھدار محبت کرنے والی باوفا بیوی عطا کی ہے، لیکن تم کیوں شکر ادا کرو گے؟ ہاں، اگر تمہیں واقعی ایسی بیوی ملتی جو ہادی سے ستیلوں والا سلوک کرتی تو تم اللہ سے شکوہ کرنا کبھی نہ بھولتے۔ حاجہ بیگم نے کافی طویل لیکچر دیا تھا۔ طاہر کا ضمیر پہلے اسے چین لینے نہیں دے رہا تھا اور اب امی ابو کی باتوں اسے کوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کے کمرے سے نکل گیا۔ کئی دن گزر گئے لیکن وہ اب بھی جیسے طاہر کے لگائے گئے الزامات کی وجہ سے شوق میں تھی۔ اس سے یہ بات چین ہی نہیں لینے دے رہی تھی کہ اس کی نیت پر شک کیا گیا تھا۔ یہ بات اسے پل پل مارتی تھی۔ اس کی اتنی احتیاط کے باوجود اس پر ستیلی ماں کا لیبل لگ گیا۔ یہ ساری باتیں اس کی صحت پر بری طرح اثر انداز ہو رہی تھی، لیکن وہ جیسے ہر بات سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ اس روز اسد بھائی اور بھابھی ماہین کو لیے چلے آئے۔ زینب سے ہادی خوش تھا۔ ماہی آؤ میں آپ کو کھلونے دکھاؤں۔ اس نے سب کو نظر انداز کر کے ماہین کا ہاتھ پکڑا اور وہ ماہین کو ماہی کہتا تھا۔ ارے شہزادے، ہم بھی یہاں موجود ہیں۔ اسد بھائی نے آواز دی تو ابھی آیا ماموں کہہ کر ماہین کا ہاتھ تھامے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ سب اس کی اس انداز پر ہنس پڑے تھے۔ زینب ان کی تواضع کے لیے کچن میں آئی تو بھابھی اور ہاجرہ بیگم بھی اٹھ کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ وہ سب کو چائے سرو کر کے اپنا کپ اٹھائے لاؤنج میں ہی آ گئی۔ زینب کیا بات ہے، بہت کمزور لگ رہی ہو، اپنا خیال رکھا کرو، اس کی حالت میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، بھابھی نے پیار سے کہا تو وہ ہنسنے لگیں۔ آنٹی آپ اسے ڈانٹا کریں، یہ بہت لاپرواہی کر رہی ہے، بھابھی نے ہاجرہ بیگم سے کہا۔ اب وہ اس سے کیا بتاتی کہ وہ کیوں کمزور ہوئی ہے؟ وہ اس کی شکر گزار تھی کہ اس نے اپنے گھر والوں کو طاہر کے رویے سے بے خبر رکھا تھا۔ زینب بیٹا، جو کچھ ہوا اسے بھولنے کی کوشش کرو۔ میرا بیٹا تم تو بہت ضرب والی ہو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم طاہر کو معاف کر دو، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ اپنی صحت پر دھیان دو، تم پر اب ایک اور جان کی ذمہ داری بھی ہے۔ اسد بھائی اور ثنا بھابھی کے جانے کے بعد حاجہ بیگم نے زینب کو سمجھایا تو اس نے اس بات میں سر ہلا کے ان کو تسلی کروائی تھی۔ آتی سردیوں کے اداس دن تھے۔ ایک تو ویسے ہی ہر چیز پر اداسی چھائی ہوئی تھی، دوسری ہادی کو چوٹ لگ جانے والے واقعے سے مزید بوریت پھیلی ہوئی تھی۔ زینب نے طاہر سے بات کرنا تو نہیں چھوڑی تھی،
وہ کسی اشد ضرورت کے تحت اسے مخاطب کرتی تھی، وہ اس کی پوچھی گئی باتوں کا جواب بھی دیتی تھی، لیکن وہ بات کرتے ہوئے نہ تو اس کی طرف دیکھتی تھی اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی تاثر ہوتا تھا۔ عجیب سا سپاٹ انداز ہو گیا تھا اس کا، حالانکہ پہلے وہ بہت خوش و مطمئن اور فریش دکھائی دیتی تھی، اب اس کی آنکھوں میں اداسیوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ اس نے اپنے لباس بناؤ سنگار کرنے کی طرف دھیان دینا بھی تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ ہادی سے اس کے پیار میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، وہ اس کی طرف سے ذرا غافل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود ہادی کے حوالے سے اس میں ایک ایسی تبدیلی آ چکی تھی جسے کسی نے محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن طاہر نے پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ وہ جب تک گھر میں موجود رہتا تھا، زینب کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہادی باپ کے قریب رہے۔ وہ ہادی کو اس کے پاس چھوڑ کر کسی کام کے بہانے سے منظر سے ہٹ جاتی تھی۔ اگر وہ کبھی ضد کرتا تو وہ خود بھی اس کے ساتھ وہیں بیٹھ جاتی اور اسے کسی کام یا کھیل میں مصروف کر کے ادھر ہی چھوڑ جاتی تھی، اور اب بھی وہ اسے طاہر کے پاس چھوڑنے آئی تھی، لیکن وہ یہاں بیٹھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ ماما اٹھا لو مجھے، میں آپ کے پاس جاؤں گا، ہادی نے ضد کی تھی۔ بیٹا ایسے نہیں کرتے نا، بری بات ہے، آپ بابا کے پاس بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں، اس نے اس سے پچکارا۔ اس دوران اس نے طاہر کو یوں نظر انداز کیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اس نے زینب کو ایک نظر دیکھا، وہ ہلکے سے کپڑوں میں ملبوس، چہرے کے ارد گرد بالوں کی بے ترتیب لٹیں بکھری ہوئی تھیں، اور اس کا گلابی رنگ قدرے زردی مائل ہو رہا تھا۔ اس کی مردانہ انا اسے زینب سے براہ راست معافی مانگنے سے روک رہی تھی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ بھلا کر پھر پہلے جیسی ہو جائے۔ اس کی خاموشی اس کے احساس جرم کو اور بڑھا رہی تھی۔ زینب یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ ہادی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ۔ اس نے اس کے رویے کے محرک سے قصداً چشم پوشی کی۔ اس کی اس بات پر زینب کے چہرے پر غصے کے سار نمودار ہوئے۔ آپ کو نہیں پتا میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں؟ اس نے طنز کیا۔ تم ماں ہو اس کی۔ طاہر نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے صلح جو اندازہ بنایا۔ اس کی تو گویا تلووں سے لگی سر پر بچھی تھی۔ ماں کے ساتھ سوتیلی بھی لگائیے، سوتیلی ماں ہوں میں ہادی کی۔ یہ صرف آپ کا بیٹا ہے۔ میں پاگل تھی جو خود کو اس کی ماں سمجھتی رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ جیسے لوگ ماں جیسے رشتے کو بھی سگے اور سوتیلے رشتوں پر جانچتے ہو۔ مجھے تو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں اس کی سوتیلی ماں ہوں، لیکن آپ تو شاید روز اول سے یہ خدشہ دل میں بسائے بیٹھے تھے، اس لیے آپ نے میرے اندر سوتیلی ماں کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آپ اس حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کوئی عورت کسی بن ماں کے بچے کو ماں بن کر پال سکتی ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ہادی کو اپنے سے زیادہ قریب نہیں آنے دوں گی۔ پر میں کیا کروں، جب وہ مجھے ماما کہہ کر پکارتا ہے تو میں پھر سے اس کی ماں بن جاتی ہوں۔ زینب کے چہرے پر بے بسی کے تاثرات واضح تھے، لیکن اب میں یہ کوشش ضرور کرتی ہوں کہ جب آپ موجود ہوں تو یہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ کے سامنے رہے، تاکہ اگر اب دوبارہ ایسی کوئی بات ہو تو اس کا الزام اس کی سوتیلی ماں پر نہ لگے۔ اس نے سوتیلی پر زور دے کر کہا۔ آج کئی روز کا غبار نکلا تھا۔ طاہر کے پاس خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کی اونچی آواز اور غصیلے انداز نے ہادی کو سما دیا۔ اس نے بھلا کب اس کا یہ انداز دیکھا تھا؟ وہ تو اس کی محبت اور لاڈ کا عادی تھا۔ وہ اس کی طرف بازو اٹھائے سسکنے لگا۔ اس کی آواز سن کے اسے لمحوں میں خود پر قابو پایا اور ساتھ لیے کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ اپنی کسی ڈاکیومنٹ کی تلاش میں کتابوں والی الماری کھولے کھڑا تھا جب اچانک اس کی نظر اپنی اور فاخرہ کی شادی کی تصویروں والے البم پر پڑی۔ اس نے بے ساختہ وہ البم اٹھا لیا اور کرسی پر بیٹھ کر وہ البم دیکھنے لگا۔ ہر تصویر اس پر ماضی کی کئی یادوں کے دریچے کھول رہی تھی۔ اسے فاخرہ بری طرح یاد آئی۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز دیکھ رہا تھا۔ بابا کیا کر رہے ہو آپ؟ ہادی کی آواز پر وہ ٹھنڈی سانس بھر کر حال میں لوٹا۔ اس نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بابا یہ فاخرہ ماما کی تصویر ہے نا؟ ہادی نے کھلے ہوئے البم سے جھانکتی ہوئی ایک تصویر پر انگلی رکھ کر کہا۔ طاہر ہادی کے منہ سے فاخرہ کا نام سن کر کنگ ہو گیا۔ اس کے جواب نہ دینے پر اس نے اپنی بات دہرائی تو طاہر نے ہوں کہہ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ بیٹا آپ کو کیسے پتہ یہ فاخرہ ماما ہے؟ اس نے ہادی کا رخ اپنی طرف کیا۔ ماما نے بتایا تھا کہ یہ ماما اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہیں، تب ہی ماما میرے پاس آ گئی۔ ہادی نے کمرے میں داخل ہوتی زینب کی طرف اشارہ کیا۔ زینب نے ہادی کے جملے کے صرف آخری لفظ سنے تھے، لیکن طاہر کے سامنے کھلی البم کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ دونوں باپ بیٹے میں کیا بات ہو رہی ہے۔ وہ اکثر ہادی کو سب کے خاص طور پر فاخرہ کی تصویر ضرور دکھاتی تھی۔ چلو ہادی بات لینا ہے۔ اس نے ہادی کا ہاتھ پکڑا اور وہ خود بھی نہا کر آئی تھی۔ اس کے گیلے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے بالوں کے نیچے کندھوں پر تولیہ پھیلایا ہوا تھا۔ اس بات پر کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئے گا۔ ہادی کو یہ سب بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ جب یہ بڑا ہو تو اس کے کانوں میں سوتیلے بیٹے یا سوتیلی ماں کا زہر انڈیلا جائے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اسے شروع سے ساری حقیقت معلوم ہو، تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ فاخرہ بھی اس کی ماں تھی اور میں بھی اس کی ماں ہوں۔ اس نے وضاحت دی۔ طاہر سوچنے لگا کہ وہ جو ہادی کے حوالے سے اتنی حساس ہے، کیا وہ کبھی اس پر کوئی ظلم کر سکتی ہے؟ اس کے دل نے ہمیشہ کی طرح نہیں میں جواب دیا تھا۔
ہادی کو چوٹ لگے 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، وہ اب بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن زینب ابھی بھی وہیں پر کھڑی تھی۔ طاہر اپنی طرف سے تلافی کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے الفاظ نے زینب کے دل پر جو زخم لگایا تھا وہ ابھی بھی رستہ تھا۔ شدید ٹھنڈ تھی، وہ بری طرح نزلے زکام کی لپٹ میں آ چکی تھی، وہ صبح سے چھینک چھینک کر بے حال ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے حاجہ بیگم نے اس سے جو شاندہ پلا کر گئی تھی، کچھ دیر آرام رہنے کے بعد دوبارہ سے وہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ کمبل میں لیٹی ہوئی تھی، ہادی طاہر کے پاس تھا۔ دوپہر کے وقت وہ ہادی کو لے کر کمرے میں آیا تو وہ چھینک رہی تھی۔ اٹھو زینب، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ صبح سے اس کی حالت دیکھ رہا تھا، اسے رہا نہ گیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اس نے سو سو کرتے ہوئے انکار کیا۔ ہادی بیڈ پر چڑھ کر اس کے پاس بیٹھ چکا تھا، طاہر بھی بیڈ کے کنارے پر بیٹھ چکا تھا۔ دیکھو، مانا کہ تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن اپنی صحت سے دشمنی نہ کرو۔ اس نے جیسے منت کی تھی وہ خاموش رہی۔ زینب، میں اپنی سوچ پر شرمندہ ہوں، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، لیکن میں کیا کرتا۔ میں ان دنوں کا عمر کریم کی باتوں کے زیر اثر تھا۔ عمر کریم میرا دوست ہے، وہ سوتیلی ماں کے ظلم کا شکار ہوا تھا۔ نہ جانے اس کی باتیں کیوں میرے اندر وہم بن کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ 98% سوتیلی مائیں ظالم ہوتی ہیں۔ میں نے انہیں 98% میں تمہیں کھڑا کر کے تمہارے ظلم تلاش کرنا شروع کر دیے، لیکن تم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ تم ان عورتوں میں سے ہو جو صرف ماں ہوتی ہیں۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا۔ طاہر، آپ بہت برے ہیں، آپ نہیں جانتے آپ نے مجھے کتنا ہرٹ کیا ہے۔ اس کی آواز بھر آئی تھی۔ پلیز زینب، رونا نہیں، میں پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہوں۔ میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ پلیز اس دفعہ مجھے معاف کر دو تاکہ میرا پچھتاوا ختم ہو سکے، جو مجھے کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا۔ بلکہ یہ دیکھو، میں ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگتا ہوں، باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ ایسا مت کریں پلیز۔ زینب نے اس کے ہاتھ کھول دیے۔ ہادی دونوں کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ بابا، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ ہادی نے سوال کیا۔ بیٹا، ماما ناراض ہیں، ان کو منا رہا ہوں، طاہر نے ہادی کے گال کو چھو کر کہا۔ تو بابا، آپ ماما کو یہاں پاری کر کے سوری کر لو، ہادی نے مزے سے زینب کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ یہ اس کا آزمایا ہوا طریقہ تھا۔ واہ میرے ہیرو، واہ کیا مشورہ دیا ہے پیارے، اس نے جاندار کہہ لگایا۔ زینب بری طرح جھنک گئی۔ کیوں، کیا خیال ہے پھر ہادی کے مشورے پر عمل کیا جائے؟ ویسے بہت دن ہو گئے، آپ تو ہمیں لفٹ ہی نہیں کروا رہی ہیں۔ وہ اس کی جانب جھکا۔ کیا کرتے ہیں، ہادی بیٹھا ہوا ہے، کچھ تو خیال کریں۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی تو وہ بھی مسکرائی، اور آج بہت دنوں بعد اس کی آنکھوں نے اس کی مسکراہٹ کا پورا ساتھ دیا تھا۔ پھر وقت نے دکھایا کہ زینب نے سوتیلے پن کے پل صراط کو کامیابی سے پار کر لیا تو انعام اس کا مقدر ٹھہرا۔ زینب نے اپنے عمل سے بات ثابت کی کہ صرف پیدا کرنے والی ماں نہیں ہوتی، بلکہ ممتا ایک کردار کا نام ہے جس میں سگی سوتیلی کی کوئی تقسیم نہیں ہوتی، اور جو عورت اس کردار کے سانچے میں ڈھل جائے، وہ جنم نہ بھی دے تو ماں کے رتبے پر فائز ہو جاتی۔ اس کے ہاں ایک بیٹا علی اور ایک بیٹی رباب پیدا ہوئی، لیکن ہادی کی حیثیت اس کے نزدیک ہمیشہ پہلی اولاد کی ہی رہی۔ آج جب 24-25 سال گزرنے کے بعد بھی ہادی کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ علی اور رباب کا بڑا بھائی تھا، تینوں بہن بھائی میں بہت محبت تھی۔ ہادی اپنے بہن بھائی کی نسبت زینب سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ وہ یہ حقیقت جانتا تھا کہ زینب نے اسے جنم نہیں دیا، لیکن اس کی بے لوث اور ممتا بھری محبت نے اسے کبھی کسی محرومی کا شکار نہیں ہونے دیا تھا۔ اس لیے اس کے دل میں زینب کے لیے محبت کے ساتھ ساتھ بہت عقیدت بھی تھی۔ گزرتے وقت میں بھی کسی نے بھی زینب کے خلاف اس کے کان بھرنے کی کوشش کی تو وہ اس کی حمایت میں اس طرح ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا کہ کہنے والا اپنا منہ لے کر رہ جاتا۔ زینب کو اچھی طرح یاد ہے کہ ہادی کی عمر کوئی 15-16 سال تھی۔ طاہر کی پھوپھی زاد بہن اس کے لیے یہاں آئی ہوئی تھی۔ روبینہ باجی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اکثر ناپسند کی جاتی تھی۔ زینب ان کے لیے چائے وغیرہ کا بندوبست کرنے لگی۔ طاہر اور ہادی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہادی، زینب تمہارا خیال تو رکھتی ہیں نا؟ طاہر کے پیچھے ڈانٹتی یا مارتی تو نہیں؟ انہوں نے آنکھیں گھما کر ہادی سے پوچھا۔ آپا کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ وہ پھر ہادی کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارے تم چپ رہو، مجھے بچے سے پوچھنے دو۔ وہ پھر ہادی کی طرف متوجہ ہوئی۔ پھوپھو، آپ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہیں؟ ہادی نے سوچ کر سوال کیا۔ بھائی میرے بچے ہیں، پیار تو کروں گی میں ان سے، روبینہ نے کچھ الجھ کر جواب دیا۔ اور کوئی غلطی کرنے پر آپ انہیں ڈانٹتی ہیں یا مارتی ہیں یا نہیں؟ ہادی نے پھر سے سوال کیا۔ ارے ہاں، کیوں نہیں، بچوں کی تربیت کرنے کے لیے بعض اوقات سختی بھی کرنی پڑتی ہے، انہوں نے فخر سے بتایا۔ طاہر دونوں کی طرف متوجہ تھا۔ اچھا، تو وہ جب اچھا کام کرتی ہوں گی تو آپ ان کی تعریف بھی کرتی ہوں گی؟ طاہر، ظاہر ہے میں ماں ہوں ان کی۔ روبینہ کو اس کے سوالوں کی منطق سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھوپھو مجھے ایک بات سمجھائیں، میری زینب ماما
تو یہی سارے کام کرتی ہیں، پھر لوگ مجھ سے خاص طور پر یہی سوال کیوں کرتے ہیں کہ ان کا میرے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ ہادی نے روبینہ کی بولتی بند کروا دی۔ وہ تمہاری سوتیلی ماں ہے، انہوں نے طنز کیا، لیکن کام تو سارے وہ سگی ماں جیسے کرتی ہیں، جیسے کہ آپ۔ تو کیا مطلب ہے؟ ہادی نے معصومیت کی انتہا کر دی۔ دیکھا کیسے بڑوں کے سامنے زبان چلا رہا ہے، اور تم اس سے دیکھ کر مسکرا رہے ہو؟ کہیں تو تربیت میں کمی رہ گئی ہے نا؟ انہوں نے طاہر کو مسکراتے دیکھا تو اپنی توپہ کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ اتنے میں زینب چائے لے کر آ گئی۔ ہادی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی طرف ایک مسکراہٹ اچھال کر باہر نکل گیا۔ روبینہ نے بڑے خراب موڈ میں چائے پی اور فوراً جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زینب کو حیرانگی ہوئی کیونکہ روبینہ کبھی بھی اتنی جلدی واپس نہیں جاتی تھی۔ آج روبینہ آپا کو کیا ہوا؟ اتنی جلدی کیوں چلی گئی؟ اس نے طاہر کے پاس بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ آج تمہارے سپوت نے تمہاری حمایت میں ڈٹ کر ان کی برتری کو چوٹ لگائی ہے محترمہ، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تو طاہر نے ساری بات اس کے گوشے گزار کر دی۔ ساری بات سن کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی اور ساتھ ہی اس کے دل میں ہادی کے لیے اور پیار بڑھ گیا جو اب اس کی ڈھال بننے کے قابل ہو گیا تھا۔ اور آج کا دن روبینہ نے پھر کبھی ہادی سے براہ راست اس طرح کا کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ ان گزرے سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ زینب کے میکے میں اس کی امی حیات تھی لیکن ابو فوت ہو گئے تھے۔ ماہین کے بعد اسد بھائی اور ثنا بھابی کے 2 بیٹے اور تھے۔ دونوں گھروں کے بچوں کو ایک دوسرے کی طرف آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہادی MBA بینکنگ اور فائنانس کرنے کے بعد ایک بینک میں اسسٹنٹ مینیجر کے عہدے پر فائز تھا اور ماہین MA کرنے کے بعد ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھا رہی تھی اور ساتھ ہی ILT میں MPhil کر رہی تھی۔ زینب کے ساس سسر فوت ہو گئے تھے اور ان کی دونوں نندیں 5-6 سال بعد پاکستان کا چکر لگا لیتی تھی۔ وہ دونوں اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ اس نے نہ صرف اس کے بھائی کے گھر کو بسایا تھا بلکہ اس نے حقیقی معنوں میں ہادی کی ماں ہونا ثابت کیا تھا۔ ہادی زینب کی ممتا کے تڑپ میں ہر سال مدر ڈے پر اس کے لیے کارڈ اور پھول لے کر آتا اور اپنی پوری محبتوں اور خلوص سے زینب کے ہاتھ چوم کر یہ چیزیں اس کے نظر کرتا۔ رباب اور علی یہ دن بھول بھی جاتے مگر ہادی اس دن کو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ آج بھی مدر ڈے پر وہ دونوں چیزیں لے کر آیا تھا اور اس نے بڑی محبت اور عقیدت سے اپنی ماں کے ہاتھ تھام کر یہ شعر پڑھا تھا۔ اس ظلم کی دنیا میں فقط پیار ہے میری ماں، میرے لیے سایہ دار دیوار میری ماں، نفرت کے جزیروں سے محبت کی سرحدوں تک بس پیار ہے، بس پیار میری ماں، محبت عشق چاہت کا رشتہ ہے میری ماں، بشر کے روح میں جیسے فرشتہ ہے میری ماں۔ زینب نے کارڈ نکال کر پڑھا جو اس دعا سے سجا تھا، یا اللہ میری ماں کا سایہ تا حیات میرے وجود کو اس طرح روشن کرتے رہنا جس طرح تو اپنی رحمتوں کے سائے تلے دنیا کو روشن کرتا ہے، آمین۔ زینب نے اٹھ کر ہادی کو گلے لگا، اس کی پیشانی چومی، نہ جانے کیوں دونوں ماں بیٹوں کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ زینب لانچ میں صوفے پر بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ ہادی آیا اور اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اس کے پیچھے ماہین، علی اور رباب بھی چلے آئے۔ پھپھو ہادی سے کہیں مجھے گھر چھوڑائے۔ ماہین دوسری طرف سے آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نہیں جاؤں گا، تم آج ادھر ہی رہ جاؤ، ہادی نے اطمینان سے جواب دیا۔ ہادی پلیز چھوڑو، آؤ بھائی نہیں ہو، اس نے منت سے کہا۔ نہیں ہوں بھائی تمہارا تو بالکل نہیں، میری بہن تو یہ ہے رباب۔ ہادی نے زینب کی گود سے سر اٹھا کر رباب کی طرف بازو پھیلائے تو وہ جھٹ سے اس کی بازو سے آن لگی۔ پھپھو یہ دیکھ رہی ہیں اس ہادی کے بچے کو؟ ماہین نے شکایت لگائی۔ ہادی کیوں تنگ کر رہے ہو اسے؟ جاؤ ماہین کو چھوڑ کر آؤ۔ زینب نے ہادی کے سر پر چت لگائی۔ میں بالکل نہیں جاؤں گا، آپ علی سے کہیں یہ چھوڑ آئے۔ ہادی اپنی ہٹ دھرمی پر قائم تھا۔ جاؤ علی بیٹا، ماہین آپی کو چھوڑ آئے، اس نے علی سے کہا تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ ماہین بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف بڑھے۔ ماہین کی چڑھنے کی باوجود ہادی اس سے ماہی کہہ کر پکارتا تھا۔ اب کب آؤ گی؟ ہادی نے پیچھے سے ہانگ لگائی۔ کبھی بھی نہیں، خود غرض انسان، ماہی نے جل کر کہا۔ اس کے اس انداز پر ہادی اور زینب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ماہی یہ تو لے جاؤ، ہادی نے ایک پیکٹ لہرا کر کہا اور وہ فوراً واپس پلٹی۔ اس کے ہاتھ میں اسسمنٹ والا پیکٹ تھا، اسی وجہ سے اس نے آج سارا دن یہیں پر گزارا تھا اور ہادی کی مدد سے اسے مکمل کیا تھا کیونکہ اسے کمپیوٹر چلانے میں بہت زیادہ مہارت نہیں تھی۔ ماہی نے لفافہ اس کے ہاتھ سے لیا اور بغیر شکریہ ادا کیے واپس مڑ گئی۔ ماہی میرا شکریہ تو ادا کر دو، اتنی محنت سے تمہارا کام مکمل کر دیا۔ ہادی نے پھر اس کو ہانگ لگائی مگر ماہین اس کو ٹھینگا دکھا کر باہر نکل گئی۔ لانچ میں صرف ہادی اور زینب رہ گئے تو ہادی نے اس کے کندھوں پر بازو پھیلایا۔ ماما ماہین کو ہمیشہ کے لیے یہاں روک لینا، ہادی نے لاڈ سے کہا۔ وہ ماہین سے اس کی پسندگی سے واقف تھی۔ پاگل ہو گئے ہو، کیسے روک لوں؟ میرا مطلب ماما آپ کو اپنا یہ 27-28 سالہ بیٹا نظر نہیں آتا؟ ہادی نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ بالکل نظر آتا ہے، اللہ میرے بیٹے کو نظر بد سے بچائے، لیکن تمہارا ماہین سے کیا تعلق؟ زینب نے اسے زج کیا۔ اچھا سچ سچ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ وہ اس کی رونی صورت دیکھ کر اپنی ہنسی ہونٹوں میں دبا گئی۔ ماما میں چاہتا ہوں اپنی بھتیجی کو اپنی بہو بنا لیں۔ اس نے جلدی سے اپنی بات مکمل کی۔ ہیں کیسے اپنی بہو بنا لوں؟ علی تو ماہین سے چھوٹا ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ ماما
وہ احتجاجاً چیخا، پھر اس کے چہرے پر شرارت دیکھ کر مسکرا دیا۔ امی حضور، ماہین تو علی کی بہن ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، پلیز ملکہ عالیہ میری شادی ماہین سے کروا دیں۔ ہادی نے اس کے سامنے دو زانوں ہو کر اسے التجا کی۔ زینب نے اس کے انداز پر کہکہ لگایا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر چوما۔ میرا بچہ، میں تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں، اس نے اسے تسلی دی۔ تم کیا بات کرو گی زینب بیگم؟ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ طاہر کی روکھی سی آواز سن کر دونوں چونکے، وہ ان کی باتیں سن چکا تھا۔ یہ ایسے ہی شروع سے ہی ماہی ماہی کہتے ماہین کے پیچھے نہیں پھرتا تھا۔ تم دونوں کان کھول کر سن لو، ہادی کی شادی میں اپنی پسند کی لڑکی سے کروں گا۔ اس کے خشک لہجے پر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ اپنے بیٹی کی زندگی کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ آج برسوں بعد طاہر نے ہادی کو اپنا بیٹا کہا تھا۔ زینب کی بات سن کر اترے ہوئے چہرے کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر رہ گئی اور ہادی غصے سے پاؤں پٹک کر باہر جانے لگا۔ اور تم دونوں میری بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، میری پسند کی ہوئی لڑکی اور کوئی نہیں، ماہین ہی ہے۔ اس نے کڑک کر اپنی بات مکمل کی۔ دونوں نے یکدم اسے دیکھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کیسا؟ تم دونوں کو ڈرا دیا نا؟ ہادی جھٹ سے باپ کے گلے جا لگا اور زینب نے طاہر کو مصنوعی غصے سے گھورا۔ میں چاہتا ہوں تمہاری بھتیجی میرے بیٹے کے دل پر ویسے ہی راج کرے جیسے تم میرے دل پر کر رہی ہو۔ وہ زینب کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کی جانب جھکا۔ باپ کے انداز پر ہادی کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ شرم کریں آپ، جوان بچوں کے ماں باپ ہیں ہم۔ وہ صوفے سے اٹھ گئی۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ اچھی سی چائے پلوا دو، اتنی اچھی ایکٹنگ کی ہے میں نے۔ اس نے ہانک لگائی۔ چائے بعد میں پلواتی ہوں، پہلے بھابھی کو فون کر دوں کہ ہم اس اتوار کو ماہین کو ان سے مانگنے آ رہے ہیں، اس نے فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ہادی کے چہرے پر پھیلتی خوشی دیکھ کر طاہر نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا جس نے زینب کے وجود کو ان کے لیے روشنی بنا کر بھیجا تھا۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اچھا تھا ناول۔ ایک ستیلی اور سگی ماں کا آپس میں فرق بتایا گیا تھا۔ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ ستیلی جو بھی کنسیپٹ ہے معاشرے میں کہ ستیلی ماں جو ہے وہ اپنے ستیلے بچوں کو پیار سے پڑھائے یا پیار سے ان کی پرورش کرے۔ اگر ماں اچھی نکلتی ہے تو بچے دوسروں کی باتیں سن کر اپنی ماں کو ستیلے پن کا احساس دلاتے ہیں، اور کچھ بچوں کے باپ بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے اچھا بھلا گھر جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں۔ تو اس میں بہت اچھا میسیج دیا گیا تھا کہ ہمیشہ عورت ہی ایک گھر کو سنبھال سکتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے لازمی دیجیے گا، اور اس میں اگر کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کو اگنور کر کے آپ اس کا والیوم بند کر کے اس کو ریڈ کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔